وزیراعظم عمران خان کی روسی صدر ولادیمیر پیوٹن سے ملاقات کا امکان نہیں ہے۔ سفارتی ذرائع ایسا بتا رہے ہیں۔ وزیراعظم کے دورے میں روسی صدر چین میں موجود ہوں گے۔ سرمائی اولمپک کی افتتاحی تقریب میں روسی صدر سمیت متعدد سربراہان شرکت کر رہے ہیں۔ صدر پیوٹن اور عمران خان ایک ہی تقریب میں موجود ہوں گے، تاہم ملاقات نہیں ہوگی، سفارتی ذرائع کا یہ بتانا ہے۔ وزیراعظم عمران خان چینی ہم منصب اور صدر سے ملاقات کریں گے، یہ بھی بتانا ہے سفارتی ذرائع کا۔ اور دورہ چین میں پاک چین کئی مفاہمتی قراردادوں اور معاہدوں پر دستخط کا بھی امکان ہے، جبکہ سفارتی ذرائع کا بتانا ہے کہ چین کی جانب سے $3 ارب کی امداد متوقع ہے، تو وزیراعظم عمران خان کی روسی صدر ولادیمیر پیوٹن سے ملاقات کا امکان نہیں ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ وزیراعظم دورہ چین میں چینی صدر اور وزیراعظم سے ملاقاتیں کریں گے۔ عمران خان کے دورہ چین سے دو طرفہ تعلقات نئی بلندیوں کو چھوئیں گے۔ عبدالرزاق داؤد کا کہنا ہے کہ دورے میں تجارت پر گفتگو ہوگی، برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ اسد عمر کہتے ہیں کہ ملک میں سرمایہ کاری لانے کا ٹاسک ملا ہے، امید ہے کامیابی ہوگی۔ اس موقع پر معید یوسف نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں استحکام چاہتا ہے، چین سی پیک کو افغانستان تک لے جانا چاہتا ہے، افغان عبوری حکومت بھی ایسا ہی چاہتی ہے۔ 20 اور ممالک کے سربراہان اس وقت چین میں موجود ہیں۔ وزیراعظم صاحب کی جو ملاقاتیں ہیں ان میں بہت ہی تفصیلی ملاقاتیں شامل ہیں چین کے بزنسز سے، اور چین کے بہت سارے بزنسز اس دورے کے بعد انشاءاللہ پاکستان میں اپنی جو انڈسٹری ہے چین کی ایک بہت بڑا حصہ وہ پاکستان میں شفٹ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم کی پریزیڈنٹ شی اور وزیراعظم لی سے ملاقاتیں ہوں گی علیحدہ علیحدہ، اور جو چین کے بڑے سرمایہ کار ہیں ان سے بھی ان کی ملاقاتیں جو ہیں وہ طے ہیں۔ جو ہماری وزٹ ہے چائنا کی بہت اہم ٹرپ ہے، ٹریڈ کے حوالے کئی چیزیں ہمیں ان کے ساتھ گفتگو کرنی ہے۔ یہ ایک انتہائی اہم دورہ ہے اور ایک اہم وقت پر آ رہا ہے۔ جو ہماری ذمہ داری لگی تھی خصوصی طور پہ پلاننگ ڈویژن کی، سی پیک اتھارٹی کی، وہ پاکستان میں چین سے سرمایہ کاری کو مزید اور فروغ دینا ہے۔ اس کے لیے اس دفعہ ایک بہت محنت سے کام کیا گیا ہے، پوری ایک کتاب تیار کی گئی ہے باقاعدہ، جس میں سرمایہ کاری کے لیے پاکستان ایک اچھی ڈیسٹینیشن کیوں پاکستان میں آگے چینی سرمایہ کاروں کو پیسہ لگانا چاہیے، وہ ایک پورا ایک کتاب بنائی گئی ہے۔ اس کے اندر پاکستان کی عمومی طور پر جو سٹرینتھس ہیں، جو ہماری معیشت کی سٹرینتھ ہے اور کیوں پاکستان ایک اچھی ڈیسٹینیشن ہے، وہ بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ وہ یہاں پر اگر آئیں گے تو ان کو کیا سہولتیں مہیا ہوں گی، کیا انسینٹیوز ہوں گے، وہ شامل ہے۔ ہمیں یہ یقین ہے کہ جس رفتار سے پاکستان میں چائنی سرمایہ کاری ہو رہی ہے اس میں مزید تیزی آئے گی۔ افغانستان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں چین کا اور پاکستان کا اب ایک شراکت داری کا کلیدی کردار ہے۔ امریکہ کی وہاں سے خلا کے بعد اب افغانستان کو اسٹیبلائز کرنا پاکستان کے لیے اہم نہیں، ضروری ہے۔ چائنا سی پیک کی ایکسٹینشن چاہتا ہے افغانستان میں، پاکستان بھی یہ چاہتا ہے، اور میں بھی حال ہی میں افغانستان میں تھا۔ جو افغانستان کی عبوری حکومت ہے وہ بھی یہی چاہتی ہے۔ اور آپ کو بتائیں گے وفاقی وزیر خزانہ شوکت طرین کا کہنا ہے کہ IMF کی جانب سے قرض کی منظوری سے ظاہر ہوتا ہے عالمی مالیاتی ادارہ پاکستان کی معاشی حکمت عملی پر مطمئن ہے۔ نئی قسط کے اجراء سے معیشت میں استحکام آئے گا، چین سے بھی کہیں گے انڈسٹری پاکستان لے کر آئیں۔ جو کل IMF نے ہماری 6 ٹرانچ جو اپروو کیا ہے، یہ پاکستان کی اکانومی کے لیے ایک بہت ہی خوش آئند چیز ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ IMF جو ہماری جو اس وقت اکنامک اسٹریٹجی ہے اس سے ایگری کرتی ہے۔ یہ جو اپروول آئی ہے اس سے ہماری اکانومی میں ایک اسٹیبلٹی آئے گی، ہماری کرنسی میں اسٹیبلٹی آئے گی۔ یہ چائنا کا جو ٹرپ ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے۔ ہم چائنا کو یہ کہنے جا رہے ہیں کہ آپ ہمیں ہیلپ کریں، آپ اپنی انڈسٹری کو باہر ملکوں میں لے کے جا رہے ہیں، اور آپ اپنی انڈسٹری کو پاکستان میں بھی ریلوکیٹ کریں، کیونکہ ہمارے جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں وہ اب تیار ہو گئے ہیں، اور اس میں اگر آپ اپنی انڈسٹری لے کے آئیں گے یہ ایک ون ون سچویشن ہوگی۔ اس کے علاوہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ ان سے یہ بھی کہیں گے کہ ایگریکلچر کی ٹرانسفارمیشن پلان میں وہ ہماری مدد کریں۔ ایگریکلچر کی گروتھ سے ہی ہماری اوور آل اکانومی گرو کرتی ہے۔
پیپلز پارٹی کی رہنما سینیٹر شیری رحمان کا کہنا ہے کہ حکومت نے IMF کے ناقابل قبول شرائط تسلیم کی $1 ارب کی قسط کے لیے عوام پر اربوں روپے کے ٹیکس لگائے گئے۔ شیری رحمان نے اپنے بیان میں حکومت پر کڑی تنقید کی۔ ان کا کہنا تھا کہ $1 ارب قرضہ ملنے پر جشن نہیں، افسوس کی ضرورت ہے۔ حکومت نے صرف 3 سال میں قرضوں میں 60% اضافہ کیا۔ معیشت میں استحکام IMF کے قرضے سے نہیں، معاشی پالیسی سے آتا ہے۔ $1 ارب کی قسط کے لیے منی بجٹ کے ذریعے عوام پر مہنگائی کا بوجھ ڈالا گیا۔ اہم خبر شامل کریں۔ اسلام آباد بارہ میں 2 گروپوں میں تصادم، فائرنگ کے تبادلے میں 4 افراد جاں بحق جبکہ 1 زخمی ہو گیا۔ فائرنگ کا واقعہ پرانی دشمنی کا شاخسانہ بتایا جا رہا ہے۔ پولیس حکام کی جانب سے IG اسلام آباد نے اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے DIG اور SSP آپریشنز کو تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ ملزمان کی شناخت کر لی گئی، گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔ ترجمان پولیس کا یہ بتانا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے قمر المنور سے۔ جی قمر بتائے گا مزید کیا بتانا ہے پولیس کا؟ جی اسلام آباد کے یہ تھانہ بارہ ہے، یہاں پر 2 گروپوں کے درمیان یہ تصادم تھا۔ ابتدائی طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ زمین کا تنازع تھا جس کے باعث یہ فائرنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں 4 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے جبکہ 1 زخمی ہیں جن کو پولی کلینک اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ تمام 4 لاشیں جو ہیں ان کو بھی پولی کلینک اسپتال میں منتقل کیا گیا ہے۔ پولیس کی بھاری نفری سے موقع پر موجود ہے جس جگہ پر یہ واقعہ ہوا تھا، تاہم ابھی تک کسی ملزم کی شناخت نہیں کی گئی۔ جو پولیس حکام ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ پرانی دشمنی تھی اور یہاں پر جو اس سے قبل بھی تھانہ بارہ کے علاقے میں فائرنگ کا واقعہ ہوا تھا جس میں 1 شخص جو ہے وہ جاں بحق ہوا تھا، تاہم اب یہ جو فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے اس میں 4 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں اور 1 شخص جو ہے وہ شدید زخمی ہے جس کو پولی کلینک اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ پولیس کی بھاری نفری نہ صرف موقع پر موجود ہے بلکہ پولی کلینک کے اندر بھی کیونکہ فائرنگ کا خدشہ ہے، اس وجہ سے یہاں پر بھی بڑی تعداد میں جو ہے وہ پولیس کی نفری کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ DIG آپریشن جو ہے وہ خود پر موجود ہے اور اس حوالے سے تفصیلات جو ہیں وہ اکٹھی کی جا رہی ہیں، تاہم ایک سرچ آپریشن جو ہے وہ بھی شروع کیا جا رہا ہے اس علاقے میں جس جگہ پر یہ فائرنگ کا واقعہ ہوا اور جس جگہ پر یہ فائرنگ کا واقعہ ہوا وہاں پر یہ سرچ آپریشن جو ہے نہ صرف اسلام آباد پولیس کے لوگ ہیں بلکہ ان کے ساتھ جو ATS کے کمانڈوز ہیں ان کو بھی اس میں شامل کیا گیا اور یہ سرچ آپریشن جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ شکریہ قمر المنور، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات میں چیئرمین کی نشست پر الیکشن کمیشن سے ری پول کی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ قانونی اداروں کو آزاد اور خود مختار ہونا چاہیے، چاہتے ہیں کہ الیکشن کا عمل شفاف اور دباؤ سے پاک ہو۔ دوران سماعت درخواست گزار کے وکیل لطیف کھوسا کا کہنا تھا کہ صرف ایک پولنگ سٹیشن پر کوئی ووٹ کاسٹ نہیں ہوا، باقی تمام پر ووٹنگ کا عمل نارمل رہا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ خواتین کے پولنگ سٹیشن کے باہر فائرنگ ہوئی، اس پر کیا کہیں گے؟ ریٹرننگ آفیسر کی رپورٹ کے مطابق امن و امان کی صورتحال بہت خراب تھی، اس لیے ری پول کا حکم دیا۔ DG لا الیکشن کمیشن نے استدعا کی کہ جواب جمع کرانے کے لیے وقت دیا جائے، جس پر عدالت نے سماعت 8 فروری تک ملتوی کر دی۔ چیئرمین PSP مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ اس وقت سندھ میں 2021 کا کالا قانون ابھی بھی نافذ ہے، دھرنا کسی نتیجے پر پہنچنے تک جاری رہے گا۔ بولے کہ ہمارے مطالبات کو نہ صرف سنا جا رہا ہے بلکہ انہیں مانا بھی جا رہا ہے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہمارے اس فنڈامنٹل ڈیمانڈ کو نہ کہ سنی جا رہی ہے بات بلکہ مانی جا رہی ہے بات، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے نہیں۔ اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر صوبائی حکومتوں نے جو 2010 میں 18ویں ترمیم ہوئی ہے اور اس 18ویں ترمیم کے نیچے اختیارات اور وسائل جو نیچے آئے ہیں، اگر انہوں نے ان اختیارات وسائل کو اپنے پاس روکنے کے بجائے اگر انہوں نے ڈسٹرکٹ کو اس کا سٹیک ہولڈر نہیں بنایا، اگر انہوں نے ڈسٹرکٹ کو پاس آن نہیں کیا جو کہ 10 سالوں سے نہیں کر رہے، اور اگر اب بھی یہ روش اختیار کی، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا پھر 18ویں ترمیم کے ثمرات یہ بھی پھل حاصل کر سکیں گے، ثمرات باقی رہیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ 18ویں ترمیم پھر ڈرائی آؤٹ ہو جائے، پھر جو ہے وہ رول بیک کر دی جائے گی، کیونکہ آج وفاق پریکٹیکلی جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹولی اینڈ فائنینشلی جو ہے وائبل ہی نہیں رہا چلانے کے لیے۔ ہم کسی کانکریٹ نتیجے پہ پہنچ کر ہی ہم اپنی جو ہے وہ اپنی اگلی پالیسی کا انتظار کریں گے، کانکریٹ نتیجے پہ جہاں پر ہمیں نظر آئے گا کہ فلاں ڈیٹ سے یہ کام جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ ادھر کراچی میں تیز مغربی ہواؤں کا سسٹم کمزور پڑ گیا، موسم گرد آلود اور خشک رہے گا۔ مزید بتا رہی ہیں نمائندہ دنیا نیوز صالحہ فیروز خان۔
जी जनाब, शहर क़ायद में सुबह में तो सर्दी की शिद्दत का एहसास गालिब रहा शहरियों पर, लेकिन अब जो है वो मौसम तब्दील हो गया है। जो हवा का ज़ायद दबाव था वो तो मौजूद है, लेकिन अब वो ईस्ट वर्ड की तरफ मूव कर गया है। इस वक्त हवा की रफ्तार जो वो इंतहाई कम है। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब। इनसे हम मालूम करते हैं कि आने वाले दिनों में मौसम की क्या सूरत हाल होगी। जी सरफराज साहब। देखिए, जो तेज़ हवाएं चलने का एक तरह से इम्कान था, उतनी तेज़ नहीं चली। वो हमने एडवाइजरी में भी ये कहा था कि तेज़ तो चलेंगी लेकिन उतनी नहीं होंगी जैसे कि 21-22 जनवरी को बहुत तेज़ हवा चली थी। तो ज़्यादा से ज़्यादा 24 से 25 नॉटिकल माइल चली है गुज़श्ता रात, और फिर कल शाम को जो चली थी। ये खुश्क हवाएं चली हैं, उसकी वजह से मामूली सी खुनकी हो जाएगी अगले 2 रातों में। तो हमारे साथ सरदार सरफराज साहब मौजूद थे और इनका यही कहना था कि आइंदा 24 घंटों में मौसम खुश्क रहेगा, खुनकी रहेगी, और कम से कम दर्जे हरारत जो होंगे वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। जी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने रशीदुल हसन पर 10 साल की पाबंदी आयद कर दी। ओलंपियन ने वज़ीर आज़म के बारे में तौहीन आमेज़ बयानात दिए थे। सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन आसिफ बाजवा ने इस पाबंदी की तस्दीक कर दी है। कायमा कमेटी ने ये कहा है कि जो डेरोगेटरी रिमार्क्स की हैं, बातें की हैं रशीदुल हसन साहब ने, उस पर आप कार्रवाई करें और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने उनको 2 लेटर लिखे और उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया, बल्कि उसके उल्ट उन्होंने काफ़ी सोशल मीडिया पे दोबारा इस पे काफ़ी बात की। तो प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने उनको 10 साल के लिए तमाम एक्टिविटी के लिए बैन कर दिए और ये सिफारिशात भेजी है हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि इनको कैमरा के थ्रू, PTA के थ्रू तमाम टॉक शोज में बैठने से मना किया जाए। इसी के साथ ही बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचा। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए दुनिया न्यूज़। दुनिया, खबर की दुनिया।